والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے 26واں پارہ سورہ محمد، جس کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے. یہ سورت مدنی ہے اور 38 آیتوں پر مشتمل ہے. کل 4 رکوع ہیں. پہلا رکوع براہ راست کافروں کی مذمت کے لیے شروع ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا ہے ان کے اعمال ضائع ہو گئے، کالعدم ہو گئے. سورتوں کے شروع میں عام طور سے اللہ کی حمد ہوتی ہے، اللہ کے صفات سے متعلق باتیں ہوتی ہیں، لیکن سورہ محمد کا لب و لہجہ پہلے ہی جملے سے شروع ہوتا ہے کہ کافروں کے اعمال کالعدم، ان کے تمام کیے کرائے اعمال اثارت اور ضائع، ان کے کسی عمل پر کوئی صلہ نہیں ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک کفر کے بجائے ایمان ان کو حاصل نہ ہو تب تک کسی عمل کا اللہ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں. جس طرح دنیا میں انسان اگر جان والا نہ ہو، جان چلی گئی، روح نکل گئی، تو اس کے لیے کوئی غذا کارآمد نہیں ہوگی. جان ہونا شرط ہے، تب تک کوئی غذا کوئی دوا کام نہیں آتی. بس آخرت میں ایمان کے بغیر بندہ وفادار نہیں ہے، وہ غدار ہے، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. یہاں سے یہ مضمون شروع ہو رہا. الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا. کفر کے معنی آتے ہیں انکار کیا. انکار کے لیے دونوں شکلیں ہیں کہ کسی نے ایمان اور اسلام اور قرآن پیش کیا یا پیش نہیں کیا. دونوں صورتوں میں انکار لازم آتا ہے، کیونکہ اگر فرض کرو کوئی کسی پر اسلام اور ایمان پیش نہ کرے تب بھی عقلاً توحید اس کے اوپر واجب ہے. کس طرح سے وہ سمجھ سکتا ہے توحید کو؟ اپنے وجود میں غور کرے کہ میں ہوں، آخر میں کس کے وجود میں لانے سے موجود ہوا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا، کس چیز سے پیدا کیا، کیا وہ چیز اتنی اچھی تھی کہ میں اتنا اچھا بن سکتا تھا، اس حقیقی چیز کو اتنا عمدہ بنانے والا آخر کون ہے. اس طرح سے توحید عقلاً واجب ہے. جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر نے کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، سدا صدو کے معنی روکنا، روکا انہوں نے عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، تمام کفار قریش پیش تھے روکنے میں. جب اللہ کے نبی سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الف مرۃ زیادتی کل ذرۃ، جب آپ آگے آگے قرآن پیش کرتے تھے تو پیچھے پیچھے لوگ پتھروں کے ساتھ پتھراؤ کرتے ہوئے کہتے تھے ان کی بات مت سنو، قرآن مت سنو، ان کی آواز مت سنو، یہ ایسے اور ویسے. انہوں نے اس کے لیے پیسے خرچ کیے. قرآن کو نہ سنو اس کے لیے انہوں نے بہت پیسے خرچ کیے. قرآن کے نہ سننے کا مکمل بحث سورہ حامیم مسدہ آیت 24 نہ چکے. یہ باتیں پیسہ خرچ کرتے ہیں قرآن کو روکنے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا پیسہ خرچ کرنا بظاہر یہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے نیک کام کر رہے ہیں، لیکن یہ خرچ کرنا بھی ان کے لیے حسرت کا ذریعہ بنے گا. فَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ. یہ جو خرچہ کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، یہ خرچہ کرنا ان کے لیے کیا بنے گا؟ حسرت. کاش ہم خرچہ نہ کیا ہوتے، پھر بھی وہ مغلوب ہوں گے، غالب نہیں ہوں گے. تو کافروں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا. اضل اعمالهم، ان کے اعمال کل عدم کر دیے. ضلع کے معنی ضائع ہوا، ضلع کے معنی گمراہ ہوا، بھٹک گیا. اور اضل علی کے ساتھ آ جائے تو اللہ نے ان کے اعمال کل عدم کر دیے. اعمال عمل کی جمع، ایک دو اعمال نہیں، کائنات میں جتنے ان کے اعمال تھے جن کو اچھا سمجھتے تھے، خیر خیرات کرنا، مہمان نوازی کرنا، پڑوسیوں کا خیال کرنا، غریبوں کو پیسہ کپڑا دوائیں دینا، جتنے بھی نیک اعمال ہیں کوئی ان کا عمل اللہ کے یہاں اس قابل نہیں رہے گا کہ اس کو ہم کو عالم مل جائے. کیوں؟ اضل اعمالهم، ان کے اعمال کو اللہ نے ضائع کر دیا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. اور جن لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، وہاں کفر کیا، اسلام سے روکا، اعمال ضائع. اس کے مقابل جنہوں نے ایمان قبول کیا، ایمان لے آئے، مان گئے، والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام کیے، وآمنوا بما نزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان میں جو ماں ہے یہ ماء موصولہ ہے، اس کے عموم میں جتنی وہی نبی پر آئی، مطلوب یا غیر مطلوب، ایک طبقہ ہے جو وہی مطلوب کو مانتا، غیر مطلوب کو مانتا ہی نہیں. بما نزل کا ترجمہ کیا ہے؟ جو کچھ آپ پر اتارا گیا، چاہے وہ یہ مطلب جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن ہے، اور جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے وہ بھی وہی ہے، وہ سید الانبیاء کا بول ہے. جب آپ اٹھا کر بولتے ہیں تو قرآن، سب اٹھا کر بولتے ہیں تو حدیث. قرآن بھی تو آپ کی زبان سے نکلا ہے، دل میں اترا ہے. اگر آپ نے نہ کہا ہوتا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ کا کلام ہے؟ قرآن کریم پہلے حدیث، اس کے بعد اللہ کا کلام آپ کی زبان سے نکلا. تو جو کچھ آپ پر نازل ہوا ان تمام کو ماننا. پہلے آپ کا آمنوا وعملوا الصالحات، یہ پورا اسلام آپ کا. لیکن مزید وضاحت کے لیے پھر سے اللہ نے کہا اور ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس پر بھی ایمان لائے. حالانکہ ایمان لائے اسی جملے میں بات پوری آ چکی تھی، تاکید کے لیے، تکرار اس لیے، تاکید کے لیے کہ آپ کا جو کچھ نازل ہوا ہے پورا کا پورا ماننا. بعض لوگ کچھ باتیں مانتے، کچھ باتیں نہیں مانتے، کہتے ہیں دل کو نہیں لگتی. قرآن کریم کی طرف سے اور سید الانبیاء کی طرف سے میں دو باتیں پیش کرتا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات دل کو نہیں لگتی، عقل کے مطابق نہیں لگتی، عقل پہ توڑتے ہیں. عقل محدود ہے اور وہی الہی نامحدود ہے. اللہ کی طرف سے قرآن کریم میں جملہ آیا ہے، قل انما انذرکم بالوحی، نبی آپ کہہ دیجیے کہ میں تم کو بتاتا ہوں وحی کے ذریعے سے. وحی کا مطلب اللہ کے پیغام کے ذریعے
طریقے سے خود دلاتا ہوں، کیونکہ انسان کی عقل بہت محدود ہے اور وہی الہی سے پیغام آتا ہے وہ لامحدود ہے. تم کو دلاتا ہوں میں خود سے نہیں، وہی کے ذریعے سے. ایمان لانا ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی ہر بات کو ماننا ہے. اس طرح ہے شریعت میں ہمارے جملے میں اس کو نوٹ کر لیجیے، جمیع ما جاء بہ الرسول، جمیع ما جاء بہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. تمام وہ باتیں جو اللہ کے رسول لائے ان تمام کو ماننا یہ ایمان ہے، چاہے وہ آپ پر وحی ہو قرآن کی شکل میں یا آپ کے اوپر وحی آئی ہو حدیث کی شکل میں، کیونکہ آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں. ومن يقل الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو کچھ بھی آپ کہتے ہیں وحی کے مطابق کہتے ہیں. اس لیے جو کچھ بھی آپ نے پیش کیا ہے اس کو جھوٹ ماننا، یہ ہے ایمان نزل علی محمد کا قلم. دوسرے پہلے بارے میں ایک بات سن چکے ہیں آپ، یہ بھی سنو. اگر کوئی کچھ حصہ قرآن کا مانتا ہے، کچھ حصہ وحی کا مانتا ہے، کچھ حصہ نہیں مانتا ہے، تو اللہ نے سوال کیا ہے ایسے انسانوں سے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. کیا تم بعض کتاب پر ایمان لاؤ گے اور بعض کا انکار کرو گے؟ سوال ہے اللہ کا. تم پورا نہیں مانو گے تو کیا بعض کتاب پر ایمان لاؤ گے اور بعض کا انکار کرو گے؟ ایسی حرکتیں کرنے والوں کے لیے کیا سزا ہے؟ فما جزاء، کیا بدلہ ہے؟ من يفعل ذلك منكم، جو تم میں سے ایسا کرے الا خزي في الحياة الدنيا، سوائے رسوائی کی دنیا کی زندگانی میں. ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب، اور لوٹایا جائے گا قیامت کے دن سب تعالیٰ کی طرف. تو جو کچھ مانے گا اور کچھ نہیں مانے گا، 6666 آیتوں میں سے ایک آیت کا بھی انکار کرے گا وہ مذاق ہوگا، دنیا میں ذلت پائے گا اور آخرت میں سب عذاب پائے گا، وہ ایمان والا نہیں کہلائے گا. ایک آیت کا انکار، پوری آیتوں کا انکار. یہ لفظ کہا گیا ایمان نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ بھی آپ پر نازل ہوا ہے پورا کا پورا میں نہیں مانا. اللہ فرماتے ہیں بریکٹ میں دیکھو وہ الحق من ربک، اور وہی حق ہے جو آپ پر نازل ہوا ہے وہی حق ہے. حق وہ نہیں ہے کہ تم کرتے آ رہے ہو بابا دادا پردادا کرتے آ رہے ہیں ان کو دیتے ہو، یہ حق نہیں، حق وہ ہے وہ الحق، اور وہی حق ہے. اور اس کے حق ہونے کی دلیل اور دوسروں کے ناحق ہونے کی دلیل یہ ہے من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، کیونکہ وہ آپ کا کلام نہیں ہے، آپ پر اللہ نے نازل کیا ہے ان کے رب کا کلام، اور رب کی طرف سے آنے کی وجہ سے وہ حق ہے اور جو اسے ٹکراتا ہے وہ باطل ہے. یہ تو ہوا کامت. اب جیسا کہ اس کی فرمایا کفر عنہم سیئاتہم، دور کر دیا اللہ نے ان سے سیئات. سیئاتوں کی جمع ہے برائیاں. جو بھی انسان غلطی کرتا ہے اس کو آپ سیئاتوں کہیے، غلطی سیئات کی جمع ہے، خطیئۃ خطیئات کی جمع ہے. جو بھی غلطیاں کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے ایمان لانے کی برکت سے ان کے گناہ کو دور کر دیں. کفر عنہم سیئاتہم، ان کے گناہ کو دور کر دیں. اگر کوئی اب تک ایمان میں نہیں تھا آج ایمان میں آ رہا تو آج تک جتنے گناہ اس نے کیے ہیں اس کے نام اعمال سے صرف ایمان لانے کی برکت سے اللہ تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. جس کے الفاظ ہیں الاسلام یہدی ما کان قبلہ، اسلام منہدم کر دیتا ہے اسلام سے پہلے کے سارے گناہ. اتنا ایمان لانے کا اللہ کے یہاں انتظام ہے، کتنا قدر ہے اللہ کے پاس. اگر بندہ آج ایمان میں آئے، چاہے وہ آج 100 برس کا ہو چکا ہو، چاہے وہ آج 200 برس کا ہو چکا ہو، اب تک تمام گناہ، تمام خطائیں، تمام سیئات کلمہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے. کلمہ کس کا ہے؟ کفر عنہم سیئاتہم ترجمہ ہے. حدیث پاک میں اس پر کئی بات کرتے ہیں، کئی سن چکے ہیں آپ. اس صحابی کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، پتہ کر لو. حضرت حنین میں آپ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی اگر میں اس جنگ میں مارا جاؤں تو کیا ملے گا؟ آپ نے کہا جنت. آپ کھا رہے تھے، کہا پہلے کلمہ پڑھوں یا میں جنت لوں؟ آپ نے کہا کلمہ پڑھے بغیر مریں گے جہنم میں جائیں گے، کلمہ پڑھنے کے بعد مریں گے جنت میں جائیں گے. انہوں نے کہا پھر جنت جا کے کھائیں گے. ایک اردو کھانے میں اتنی دیر کیوں کریں؟ اردو کو ہاتھ سے پھینک دیا اور نبی کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا اور فوراً جنت شریک ہو گیا اور وہ جنت شریک ہو گیا. دوسرا کیا فرمایا سیدنا میاں نے؟ عملہ قلیل اجرا کثیر، تھوڑا سا عمل کیا اجر بہت لے کے چلا گیا. یہ کلمہ پڑھنا اقرار کے ساتھ، دل کی صداقت کے ساتھ، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، دل میں پورا اطمینان ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، چھوٹا سا عمل اس کی بنیاد پر شہادت، تو انسان کامیاب ہو گیا. تو اللہ کی طرف سے یہ ہر انسان کے لیے قیامت تک کے واسطے یہ موجود ہے پیشکش، جو اسلام اور ایمان میں داخل ہوگا سارے گناہ معاف. کفر عنہم سیئاتہم. اور اگر پہلے سے مومن ہے پھر بھی وہ غلطیاں کر رہا ہے تو نماز، روزہ، صدقہ یہ اس کے حق میں کفارہ بنتا ہے. ایک نماز سے دوسری نماز تک جو خطائیں ہیں نماز کفارہ بن جاتی ہے، روزہ کفارہ بن جاتا ہے، صدقہ کفارہ بن جاتا ہے، کیونکہ توبہ استغفار تو نماز میں موجود ہے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ پورا توبہ اور توبہ کے بعد گناہ مٹ جاتا ہے. لیکن اگر آپ دل سے توبہ نہیں کرتے ہیں تو یہ اللہ کے علم ہے، ہیرا پھیری وہاں نہیں چلتی. دل کی گہرائیوں سے توبہ کرتے ہیں تو یہ نماز توبہ بنتی ہے. کفر عنہم سیئاتہم، دور کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام گناہوں کو. جب وہ کلمہ پڑھ لیں گے تب اللہ دور کر دے گا، اور کلمہ پڑھا کے گناہوں کو دور کر کے چھوڑ نہیں دیا. آگے فرمایا وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور درست کر دیا ان کے حال کو. اصل میں بال کے معنی حال کیا ہے اور بال کے معنی قلب کے کیا ہے. اللہ نے اس کے قلب کو درست کر دیا. جس کا قلب درست ہوتا ہے اس کی فکر درست ہوتی ہے، اس کے سارے اعمال درست ہو جاتے ہیں. سمجھ گیا کیا ہوگا؟ اس کا مستقبل سمجھ جائے. اور اگر یہاں حال سے مراد حالت ہی نہیں جائے تو اللہ اس کے اصلاح میں لگ جاتے ہیں. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اللہ اس کے حال کو درست کر دیں گے. یعنی یہاں سے لے کے وہاں تک، قبر میں، محشر میں، پرسرات میں، جہاں جہاں موقع آتا ہے اس کے تمام احوال اللہ درست کر دیں گے. صرف اس بنیاد پر جو ایمان لایا ہے اور انصار اختیار کر لیا ہے. کفر کا وہ نتیجہ اور ایمان کا یہ نتیجہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ بیان فرماتے ہیں اس کی وجہ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. ان دو ٹکڑوں میں وجہ بتایا. ذالک بأن، یہ بأن میں جو بعض بھی ہے یہ بعض سببیہ ہے، ریزن کو بیان کرتا ہے. اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ اس نے کفر کیا، سارے اعمال باطل، اس نے ایمان قبول کیا، اتنے اس کے حواس کر گئے، تو فرق کیوں ہے؟ اس لیے بأن میں جو بعض ہے اس کو بیان کرتا ہے. ذالک بأن، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ الذین کفروا اتبعوا الباطل، جنہوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی اتباع کی. باطل کی اتباع کا مطلب غلط راستے پر چلے گئے، اور غلط راستے پر چلنے والا منزل پر نہیں پہنچتا، غلط جائے گا، غلط جائے گا. جیسے آپ کو مکہ جانا تھا اور جائیں ترکستان کے راستے پر تو کہاں پہنچیں گے؟ ترکستان پہنچیں گے، مکہ نہیں پہنچیں گے. شاید کہتا ہے درسم نرسی بکابا آئے گا
صحیح راستے پر چلے گا صحیح منزل پر پہنچے گا، جو غلط راستے پر چلے گا غلط منزل پر پہنچے گا۔ ایک اس واقعہ یاد آیا مجھے حدیث میں، اور واقعہ آپ میں سے کچھ لوگ سن چکے ہیں، کچھ لوگ شاید نہ سنے ہوں کہ سن لیں۔ جب آج دعوت ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ دعوت ہوئی ہے، چلو بلایا گیا ہے۔ سید الانبیاء نے جنت کو دسترخوان بتایا۔ دسترخوان کس کا؟ نزلا من غفور رحیم کا۔ دسترخوان کس کا ہے؟ غفور رحیم کی طرف دسترخوان تیار۔ تو آپ نے ایک مثال دے کے بتایا، کہا سید بنا دارن وصنع له طعاما، یا ما درم دونوں باتیں۔ ایک سردار نے گھر بنایا، نیا گھر، اس کو گھر بولتے ہیں، گھر۔ سردار نے نیا گھر بنایا اور اس میں ایک دسترخوان چنا اور ایک شخص کو کہا کہ لوگوں کو بلا کر لاؤ کھانا کھانے کے لیے۔ بلانے والے کو جن لوگوں نے سچا سمجھا اس کے پیچھے چلے گئے، تو گھر میں داخل ہو گئے، کھانا کھا لیا اور مالک مکان نے خوشی کا اظہار بھی کیا، بہت اچھا کیا تشریف لائے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور جس نے بلانے والے کو جھوٹا سمجھا اس کے پیچھے نہیں آئے، وہ گھر میں داخل نہیں ہوئے، کھانا نہیں ملا، مالک مکان سے کچھ نہیں ہوا۔ یہ دنیا کی مثال دے کر اسی میں سید الانبیاء نے کہا وہ سردار جس نے گھر بنایا وہ اللہ، اور دسترخوان جس کا نام جنت الفردوس، بہت جنت ہے، سب سے اعلیٰ کا نام دیا میں نے جنت الفردوس، جنات عدن، اور بلانے والے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور چل کر آنے کے لیے راستہ صراط المستقیم، جس کا نام قرآن و سنت ہے، چل کر آؤ۔ جو لوگ سچا سمجھ کر راستے پر لگ گئے جنت میں داخل ہو گئے، جنت کی نعمتوں سے فیضیاب ہو گئے، اور سردار نے اعلان کر دیا تم سے میں آج راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ تو دیکھو یہ جنت تک پہنچ گئے، فیضیاب بھی ہو گئے، کیسا پہنچے؟ انہوں نے حق کی اتباع کی۔ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ کافروں نے غلط اور باطل راستے کو اختیار کیا، ان کے اعمال باطل ہو گئے، اور ایمان والوں نے حق کی اتباع کر لیا، ان کے رب کی طرف سے ان کا مقام یہ ہو گیا کہ اوپر سن سکے، ان کی آواز درست کر لیا۔ ذلک یضرب اللہ للناس امثالهم، اسی طرح اللہ بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے ان کی مثالیں، امثال جمع ہے مثال کی، اللہ مثالیں دیتے ہیں ان کے لیے، جو غلط راستے پر جائے گا، غلط منزل پر جائے گا، جو صحیح راستے پر جائے گا، صحیح مقام پر جائے گا، یہ اللہ مثال دے کے بتاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ صحیح راستے کا انتخاب کرو، صحیح راستے کا یقین کرو، غلط راستے پر مت چلو۔ یہ بات آ چکی ہے کہ راستہ ہے خدا سبیل، یہ راستہ ہے، اس راستے پر چلنے والا یہ نہ سمجھے کہ دائیں اور بائیں اور راستے نہیں ہیں، بہت راستے ہیں۔ جیسے انسان کی جسم میں دل کی ہڈی ہے تو دائیں اور بائیں پسلیاں ہیں، آپ نے مثال دے کے بتایا ہے اس راستے مستقیم کے دائیں اور بائیں باطل کو نہیں رہا، سارے مستقیم دل کی ہڈی ہے اور بائیں بائیں پسلیاں ہیں، یہ سب باطل راستے ہیں۔ تو فرمایا اس راستے مستقیم پر چلو، بلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، دوسرے چھوٹے چھوٹے راستے دائیں بائیں ہیں، ان میں سے کسی کو اختیار نہ کرو ورنہ تم پورے بھٹک جائیں گے۔ تو گمراہ کرنے والے ایک دو نہیں ہیں، بہت ہیں، لیکن سارے مستقیم ایک۔ قرآن اور سنت کا راستہ یہی راستہ ہے، مگر لوگ بھٹکانے والے بہت، مثال دے کے بات کر دیا اللہ نے۔ اس کے بعد کافر جن کے کفر کی وجہ سے ان کے اعمال باطل ہو گئے، یہ اللہ کے باغی، اور جب یہ تمہارے سامنے آئے ان سے مقابلہ ہو تو بزدلی کا مظاہرہ مت کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت ہجرت کے بعد نازل ہوئی، تو اس وقت مدنی ہے۔ یہ صورت کے بعد ایک آیت کے بارے میں یہ ہے وقال کی منتظر والی آیت کی مکی ہے، مگر پورا کا پورا سورہ قتال مدنی ہے، اور ہجرت کے بعد ہی قتال کا حکم آیا ہے۔ جب تک ہجرت نہیں ہوئی مکہ کے 13 سال جنگ کا حکم نہیں تھا، حکم یہ تھا ہاتھ کے پاس اپنے ہاتھ کو روک کر ظلم سے ہو، تکلیفیں سے ہو، بائیکاٹ سے ہو، ان کے تمام ظلم سے کو جاؤ، لیکن ہاتھ مت کھولو، ہاتھ کھولنے کا حکم ہے۔ یہ ہجرت کے بعد جو پہلی جنگ ہوئی ہے غزوہ بدر، غزوہ بدر سے کچھ پہلے جو آیت آئی ہے سورہ حج 17 میں، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اس آیت نے اجازت دے دی، اذن کے معنی اجازت دے دی گئی کہ وہ جو مظلوم ہیں قتال کی، کیونکہ وہ مظلوم ہونے کی بنیاد پر اب ہاتھ کھولنے کا حکم آ گیا۔ یہ پہلی آیت ہے جو قتال کی نازل ہوئی سورہ حج کی۔ تو یہ آیت جو آگے آ رہی ہے کہ ایسے کافر جو اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، تمہارا ان سے اگر مقابلہ ہو جائے تو تم بزدلی مت کرو، بلکہ تم ان سے اچھی طرح لو۔ فإذا لقيتم الذين كفروا، جب تمہاری ملاقات ہو کافروں سے، تمہارا مقابلہ ہو جائے کافروں سے، فضرب الرقاب، تم کی گردنیں مارو، سر کے معنی مارنا، اور رقاب جمع ہے رقبہ کی گردن، گردنیں مارو کا۔ سورہ انفال میں کہا ہے فوق الاعناق، گردنوں کے اوپر مارو، اور منهم كل بنان، ہر کوڑ پہ مارو۔ قرآن کریم نے سکھلایا بھی ہے کہ کہاں مارو اور کیوں مارو، تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ اس کائنات کے مالک سے ہم نے جو مخالفت مول لی ہے اس کی طرف سے دنیا میں سزا ہمارا پیچھا کر رہی ہے، بہت ہونا چاہیے۔ تم کو چاہیے کہ تمہارے اندر اتنی سختی ہو کہ کافر تمہیں سختی کو محسوس کرے۔ اللہ نے کہا ہے وَيَجِدُ فِيكُمْ غِلْظَةً، وہ کافر تمہارے اندر غلظت اور سختی کو محسوس کرے۔ تو یہاں صاحب نے حکم دے دیا کہ جب مقابلہ کافروں سے ہو جائے فضرب الرقاب، کو گردنیں مارو گی، حتی یہاں تک کہ کب تک مارو اس کے لیے بتائیے، حتی اذا اسخنتموہم، یہاں تک کہ جب تم خوب خونریزی کر چکو، اسخنتم سخنا اس کا مطلب ہے سیخانو، اس کے معنی خونریزی کرنا، اسخنتموہم جب تم خوب خونریزی کر چکو، فشدوا الوثاق، تو مضبوط باندھو ان کی کمریں، کسو مضبوط، شدو کے معنی باندھنا، مضبوطی کے ساتھ باندھنا، اور وثاق کے معنی آتے ہیں بندھن کو خوب اچھا کرنا، ان کی کمریں کس دینا، یعنی قریب بنا دینا۔ قریب بنانے کے بعد دو راستے ہیں تو چار، لیکن آیت میں دو ہیں اور دو حدیث موجود ہیں۔ سورہ انفال میں یہ پوری بات آ چکی ہے، اس میں اختلاف ہے کہ سورہ انفال پہلے ہے یا سورہ محمد پہلے ہے، کیونکہ وہاں بھی اور یہاں بھی دونوں مقام پر قتل کرنے کا حکم ہے اور قید کرنے کا حکم ہے، لیکن فدیہ دے کر یا بغیر فدیہ کے چھوڑنے کا حکم یہاں ہے سورہ محمد میں۔ سورہ انفال کے اندر فدیہ لے کر چھوڑنے میں منع کیا ہے، بلکہ فرمایا ہے جو لوگ فدیہ لے کر چھوڑ دیں اللہ کو پسند نہیں آئے، اگر اللہ کا عذاب آ جاتا فدیہ لے کر چھوڑ دینے کی تلاش میں تو سوائے عمر بن خطاب کے اور سعد بن معاذ کے اور کوئی بھی نہیں سکتا، تو ان دونوں کی رائے تھی کہ فدیہ لے کر نہ چھوڑا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو ایک رائے صحیح کی ہے کہ سورہ انفال کی آیتیں پہلے کی ہیں، سورہ محمد کی آیتیں بعد کی، لہٰذا ان آیتوں سے وہ آیتیں کینسل ہیں، منسوخ۔ دوسرا قول صحیح کا یہ ہے کہ سورہ انفال سے سورہ محمد کی آیتیں منسوخ، اور تیسرا
لقیتم ملاقات ہو جائے مٹبھیڑ ہو جائے فضرب الرقاب تو گردنیں مارو ان کی حتی اذا خنتموہم یہاں تک کہ جب تم کو خوب خونریزی کر چکو تشد الوثاق تو خوب مضبوط باندھ لو فإما مَنًّا بَعْدُ وإما فداءً بس یا تو احسان کرو اس کے بعد اور یا فدیہ لو اس کے بعد دو شکل ہے من کے معنی احسان کرنا تم ہی چھوڑ دینا وإما فداءً اور یا فدیہ لے کر چھوڑ دینا دونوں میں سے کوئی ایک کام کر سکتے ہیں حتی تضع الحرب اوزارها یہاں تک کہ جنگ رکھ دے اپنے اوزار تضع الحرب حرب کے معنی آتے ہیں جنگ لڑنے والے مراد سے اوزار جمع ہے ہتھیار اوزار اردو میں استعمال ہے جس سے حملہ کیا جائے وہ اوزار ہے اپنے اوزار جنگ یعنی جنگ والے رکھ دیں تب تک تمہیں یہ کام کرنا تو پہلا کام کیا ہے ان کو مضبوطی کے ساتھ خیر کرو اس کے بعد احسان کر کے چھوڑ دو بلا معاوضہ یا فدیہ لے کر چھوڑ دو یہی شکل ہے اس آیت پر جتنے بھی مغرب زدہ لوگ ہیں وہ مسلمانوں کے اس عمل پر کہ انہوں نے انسانوں کو غلام بنا دیا مسلمانوں کی غلامی پر بڑا اعتراض ہے اس پر بہت طویل بحثیں کیا لوگوں نے حالانکہ مسلمانوں کی غلامی مغرب کی غلامی کی طرح نہیں ہے جب مغرب زدہ لوگ کسی کو غلام بناتے ہیں تو ان کو زمینوں میں جا دیتے ہیں ان کو کھانا ٹائم پر نہیں دیتے ہیں ان کو اذیت پہنچاتے ہیں ان کو طنز کرتے ہیں ان کے مذہب کو برابر کرتے ہیں ان کے لباس کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو جلد کی ایذا پہنچاتے ہیں لیکن جب مسلمانوں کے قید میں کوئی آتا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا ہے جو کھاؤ کھلاؤ جو پہنو وہ پہناؤ ان پر اتنا بوجھ مت ڈالو جو برداشت نہ کر سکیں اور اگر کسی کام کا بوجھ ڈال دو اور ان کی مشقت میں اضافہ ہو گیا تو تم اس کام میں شریک ہو جاؤ اور اگر تم نے کبھی ان کو بلا غلطی کے لیے قصور مار دیا ہے تو اس کی طرح بھی ان کو ادا کر دو یہ کس مذہب میں کہاں ہے حقیقت دیکھا جائے تو اسلام نے انسانوں کے تحفظ کے لیے 4 مسئلے بیان کیے ہیں اگر آپ نے خودی کی ہے تو پہلے تو نہیں کیا ہے غزوہ بدر میں جو کچھ بھی ہوا ہے اللہ نے ان دونوں کو اکٹھا کر دیا تفصیل بات کے آنے میں بھی سلام پال میں بھی وہ جاننا چاہتا ہوں لیکن اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ ان کافروں کے ظلم سے اور ان کے شر سے بچنے کے لیے تم نے پہلے ہجرت کیا ہجرت کرنے کے بعد ہی ان لوگوں نے تم کو یہاں سے غلامی کے لیے وقت کو بھیجا اور ان سے آج بھی مقابلہ کرنے کے لیے اپنے سامان اثاثے اور اپنے کاروبار کو بڑا کر دیا تاکہ مال زیادہ نفع میں آئے اور محمد کرنے کو استعمال کریں اس لیے آپ نے کافروں کو حکم دیا قافلہ نکل گیا لیکن قافلے کی حفاظت کے لیے جو 1000 کا لشکر نکل گیا تھا مقابلہ ہو گیا 313,000 سے مقابلہ کرتے ہیں یہ ہتھے ہیں مسلمان ایسے موقع پر جب ان کو آپ سامنا ہوگا تو کیا کریں گے دنیا کا کوئی لشکر کیا کرے گا وہی کہا گیا ہے کہ ان کو تم مقابلے پر آنے پر چھوڑو مت پوری محنت کے ساتھ ان کی خدمت کرو اور جب کام میں آتا ہے تو ان کو قید کرو اور قید کرنے کے بعد اب اختیار ہے اور تم سمجھتے ہو کہ یہ چھوڑنے کے بعد خطرہ بنے گا پھر لڑنے کے لیے آئے گا اسے قتل کرو اگر آپ سمجھو کہ اچھا ہے شریف آدمی ہے بھٹکائے میں آگے آئے غلطی سے آگے ان کے ساتھ تو احسان کر کے اس کو چھوڑ دو اور اگر وہ مالدار ہے اس کے مال سے اسلام کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو پھر لے کر چھوڑ دو وہ مال سے اسلام کو پہنچے گی ہتھیار رکھنے کام آئے اور تبادلہ کر لو اور تمہارے قیدی ان کے پاس ہیں ان کو رہا ان کو چھوڑ دو یا ان سے کہو کسی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہم میں سے کسی کو علم سکھاؤ لکھنا پڑھنا سکھاؤ یہ شکل ہے اگر ہنر مند ہے تو اس کا ہنر لوگوں کو سکھاؤ یہ بھی فکر کی شکل ہے اور جب تک تمہارے پاس وہ رہے جب تک کھاؤ کھلاؤ خوش رکھو مجھے بتاؤ اس سے اچھی شکل اور کیا ہو سکتی ہے اور اس کے بعد کفارے صوم کفارے زہر جتنے کفارے ہیں پہلے کیا حکم ہے غلام کو ادا کرو کفارے ختم کیا ہے غلام ادا کرو ہر کا غلام ادا کرو اس کو 7 صحابہ اور صحابیات نے مل کر 39,000 غلاموں کو ادا کیا یہ تعداد ایسا نہیں ہے کہ الگ سب باقاعدہ روایت میں موجود ہے ہر موقع پر غلام کو آزاد کرنے تو جو کسی غلام کو آزاد کرے گا اللہ تعالیٰ آزاد کرنے والے کو اس کے ہر عضو کے بدلے میں جہنم سے اس کو آزاد کرے گا یہ فضیلت دیا تاکہ ہر انسان کو آزاد کرے تو کافروں کے کفر کو توڑنے کے لیے قید کیا اور ان کو راحت دیا ان کو تربیت دیا تاکہ اس میں سے کچھ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں ایمان قبول کر لیں اور دائمی جہنم سے بچائیں اگر دھکا جب ان کو قتل کر دیا گیا ہوتا تو جہنم میں جاتے قید کر کے اپنے ساتھ رکھ کے جو کھاتے کھلاتے بندگی اپنی دکھاتے تاکہ وہ بھی سزا کرنے والا بن جائے اس سے ایسا نظام کو پیش کرنے والا کائنات میں آج جتنی قومیں ہیں انہوں نے ایسا نظام کبھی نہیں پیش کیا نہ پیش کر سکتے ہیں تو اسلام کی غلامی مغرب کی غلامی کی طرح نہیں جیسے غلام کا تصور آتا ہے تو سوچتے ہیں کہ غلام ہمارے پاس بیچارہ ہوتا ہے کھانے کو نہیں پینے کو نہیں سونے کو نہیں راحت کو نہیں ایسا غلام ہو اسلام کے پاس ایسا غلام نہیں اسلام کے پاس اسلام کے پاس غلام ایسا ہے کہ جب وقت نماز کا آتا ہے تو آقا کے بائیں اور دائیں کندھے سے کندھا ملا کر غلام بکھرا ہو جاتا ہے جیسا وہ رکوع کرتا ہے ویسا رکوع کرتا ہے جیسا وہ سجدہ کرتا ہے ویسا سجدہ کرتا ہے یہ پابندی ہمارے پاس نہیں ہے ہم نے اس کے سارے آقا کو کھول دیا ہے کہ رکوع قیام سجدہ سب کر سکتا ہے ہم نے مالک کے سامنے سجدہ کر کے مالک کو خوش کر سکتا ہے اس نے کیا ہے مالک اور غلام پر واقعات بہت ہیں لیکن بات گھر نکل جائے گی صرف ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ نے بڑی سنت دی خبیر اور زید دونوں صحابہ کا تعلق مشہور ہے اصل میں یہ صحابی کی تعداد 70 تھی پڑھے لکھے لوگ تھے اسلام کی تبلیغ کے واسطے ایک جگہ طلب کیا گیا تھا ان کو اللہ نے بھیجا پکڑا ان لوگوں نے بتا دیا دھوکہ کیا اور 70 کے 70 قربا کو تنگ کر دیا صرف 2 بچ گئے ان 2 میں سے یہی 2 ہیں ایک خبیر اور زید جن میں سے میں ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کتاب الجہاد کے بخاری کے اندر خبیر اور زید 2 بچ گئے تو تفصیل بہت کیسا بچ گئے غلام بنا کر آئے جنہوں نے انتقام کے لیے ان کو خریدا تھا اپنے پاس رکھ لیا تھا کہ ان کو اپنے باپ کے قتل کے عوض میں قتل کریں گے اور لوگوں کے سامنے کریں گے تاکہ لوگ کہیں گے بیٹے میں سے باپ کا انتقام لے لیے غلام بنا کے رکھے تھے خبیر اور زید یہ دونوں کے دونوں غلام بنا دیے گئے تھے کسی نے چیک کرنے کے لیے پوچھا کیا آپ کو یہ پسند ہے کہ آپ کو رہا کر دیا جائے اور آپ کے بدلے میں سیدھے بندے کو قتل کر دیا جائے خبیر کا اور زید کا جواب سنیں گے وہ دل میں ایمان کی حالت تھی وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں رہا کر دیا جاؤں اس کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی چبھے مجھے برداشت کانٹا بھی چبھے مجھے برداشت نہیں ہمارا قتل ہونا اللہ کے لیے ہے جس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں دائیں طرف یا بائیں طرف یا کس طرف آیا جاتا مجھے کوئی پرواہ نہیں ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ہاتھ میں اس طرح بات کرنے کے لیے گھر والوں سے مانگا تھا اس طرح کہ مجھے اپنے بات کرنے ہیں
ناک نیچے کے بعد صاف کرنا ہے، بغل کے بعد صاف کرنا ہے. کئی چیز کا اہتمام کرتے تھے صفائی کا. ہمارے پاس آج لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کان کے بعد صاف کرنا ہے، خالی اوپر کے بعد صاف کرتے ہیں چہرے کے بس، بغل کے بعد بڑے بڑے دکھائی دیتے ہیں مہنگے جیسے. خبیب نے قید میں دوسرا مانگا. اتفاق سے صاحب خانہ کا بچہ کھیلتے کھیلتے خبیب کے پاس آ کے بیٹھ گیا، کیونکہ خبیب ہسمکھ تھے، ملنسار تھے، بااخلاق تھے. وہ بچہ روزانہ آتا جاتا تھا، کہیں مل گیا تھا، آ کے گود میں بیٹھ گیا. آپ نے اسرا ہے اور بچہ گود میں ہے. صاحب خانہ کی بیوی نے دیکھا، ان کے حواس ہو گئے کہ اب کیا ہوگا. آج کے آدمی کا کیا کرتے بچے کے گلے پہ اسرا رکھتے اور بولتے چھوٹے مجھے نہیں چھوٹے ہوئے، تیرے بیٹی کی قتل، تیرے بیٹی کی جان. خبیب نے پہچان دیا اور کہا دیکھو تم ڈرو مت، تم ڈرو مت، میں معصوم بچے کا ایک بال ایک روم کا بھی اپنے ہاتھ سے کرنے والا نہیں ہوں. تو میں نے اپنے ضرورت سے مانگا تھا، بچہ اتفاق سے آ گیا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. اس کے بعد خبیب کو لے جانے لگے سب کے سامنے قتل کرنے کے لیے. خبیب نے کہا یہ 2 رکعت نماز پڑھنے دو. 2 رکعت نماز پڑھ لیا. طرح کہ قبل سے پہلے 2 رکعت نماز کی ایجاد یہ خبیب نے پہلے کیا، اس سے پہلے ایجاد نہیں. آج پوچھتے ہیں تمہاری جو خواہش ہے تو نہیں کی ایجاد ہے. خبیب کہتے ہیں اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے موت کے اور قتل کے ڈر سے نمازیں لمبی پڑھ رہا ہے تو بخدا میں اور لمبی پڑھتا. خبیب کو لے جا کر لوگوں نے دیہوں سے مار مار کے شہید کر دیا ہے. ان 70 کوڑا میں سے زید اور خبیب کا یہ حال بیان کیا. تو کفار قریش کے قیدی ایسا ہوتے تھے اور مسلمانوں کے قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا تھا. قیدیوں کے برے حال بتائے جائیں تو مختلف کتاب بنی ہے غلاموں کے بیان پر. اسلام نے غلام کو غلام بنانے کے لیے نہیں بلکہ ان کو انسان بنانے کے لیے اور ایمان کو حاصل کرنے کا موقع دینے کے لیے غلام بنایا اور ان کے حقوق ہوتے ہیں ادا فرمایا. آگے اگلا دیکھیے انشاءاللہ لن تصل منهم. یہ جملہ اگر سمجھ گئے تو جہاد کا فلسفہ سمجھ آ جائے گا. انشاءاللہ اور اگر اللہ چاہتے لن تصل منهم تو ان سے اللہ انتقام لے لیتے. تمہارے ذریعے سے کافروں سے لڑنا اللہ کو محتاج نہیں ہے کہ تم نہیں کریں گے، تم نہیں جہاد کریں گے تو اللہ کا دین غالب نہیں ہوگا. اگر اللہ چاہتا تو ان سے انتقام لے لیتا. چنانچہ سید الانبیاء سے پہلے جہاد کی نوبت نہیں تھی، اللہ انتقام خود لے لیتا. پھر ان سے انتقام کیسے لیا؟ پورے پانی میں غرق ہو گئے، پورے پانی میں غرق ہو گئے. انہوں نے آپ سے کیسے انتقام لیا؟ ہوا دے دیا، آگ دن تک ہوا چلتی رہی، نہ گھر رہا نہ گھر، نہ شجر نہ حجر، سب اڑ کے تباہ ہو گئے. مومن کو کیسے انتقام لیا؟ اٹھایا زمین کو اوپر اور پلٹا دیا، پتھروں کی بارش کر دیا. کسی بھی قوم کی تاریخ پڑھ لو، اللہ چاہتا تو ان سے انتقام لے لیتا، تمہاری حالت نہیں تھی. لیکن تم کو شریک کیا، کیوں کیا؟ کیا مقصد تھا؟ تمہاری بھلائی کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے. دیکھو آگے جملہ ولو یشاء اللہ لن تصل منهم. اور یہ حکم جہاد کا مذکور ہوا، اگر اللہ چاہتا تو ان سے انتقام لے لیتا. لیکن لیبلوکم بعضکم ببعض، تاکہ آزمائش کرے تم میں سے بعض کی بعض کے ذریعے. مومن کی آزمائش تھی، کافر کی آزمائش تھی، دونوں کی آزمائش تھی. آزمائش کے لیے موقع دیا ورنہ انتقام تو اللہ دینے پر قادر ہے. ایک ہوا بھیج دیتا. غزوہ احزاب میں کیا آیا؟ ہوا آئی، ہوا نے کام کر دیا. وہ ہوا آ گئی ہم نے کروں میں، ہواؤں سے کام لینے والا رب ہمارا مقابلے. لیکن تمہاری آزمائش، مسلمان اللہ کا حکم پورا کرتا یا ہوتا کہاں جائیں گے مرنے چلو گھر میں. چنانچہ منافقوں میں سے کچھ لوگ بولتے رہے. مسلم انسان اپنے گھر کے دروازے بند کر لیتا ہے اور مومن کہتا ہے اللہ کی جان اللہ کے لیے حاضر ہے. تو یہ تمہارا امتحان ہے اور کافروں کا امتحان یہ ہے کہ اتنی تکلیف جھیلنے کے بجائے جو ایمان قبول کر لو، اللہ کی ذات کو مان لو، دنیا بنتی آخرت بنتی، ان کو ایمان لانے کا موقع ملتا، ان کو سوچنے کا موقع ملتا. تو بعض کی بات کے ذریعے آزمائش یہ ہماری مسئلہ ہے. اور آگے اور کس پیش کر دیا؟ اگر کوئی لڑنے کے لیے گیا تو جیت کر آنا ضروری نہیں ہے. جیت کر آئے گا تبھی غالب ہوگا اور تبھی کامیاب ہوگا. اللہ فرماتے ہیں جیت کے آیا تو غازی اور مر گیا تو شہید. ہم دونوں کے لیے بڑا اچھا انتظام کیے ہیں، جیتنے والے کے لیے بھی اور ہارنے والے کے لیے بھی. آج کل لوگوں کا مزاج کیا بھائی؟ کیا فائدہ ہوا گئے مارے گئے، کیا فائدہ ہوا گئے مارے گئے. حضور پاک کے ساتھیوں کو منافقوں نے یہ تو کہا تھا لو بتاؤ ما قتلوا، اگر ہماری بات مان کے مدینہ میں ہوتے اور نہ جاتے جنگل میں تو نہ مارے جاتے. یہ تو معلوم ہے. اللہ نے جواب دیا تھا اگر تم سچے ہو تو اپنی موت روک کر دیکھ لو، بیٹھ جاؤ گھر میں. دیکھو موت گھر میں آتی کہ نہیں آتی. قل فذروا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو تو اپنی موت روک کر دیکھ لو. دعویٰ ہے، دلیل ہے، حجت ہے، سب موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان اللہ کی خاطر نکلا اور مارا گیا تو ہم اس کے اعمال اس لیے ضائع نہیں کر دیں گے کہ مار دیا گیا آپ کا فائدہ نہیں. مر جانے کے بعد بھی وہ زندہ جاوید ہے. ہم تو اس کو مقام دیتے ہیں کہ دنیا سے آخرت میں جانے کے بعد وہ تمنا کرے گا کاش پھر دنیا میں جاتے پھر مارے جاتے، پھر دنیا میں جاتے پھر مارے جاتے. سوائے شہید کے اور نبی کے کوئی تمنا نہیں کرے گا دنیا میں خوشحالی کی. شہید تمنا کرے گا کیوں؟ اکرام دیکھے گا، شہیدوں کا اکرام دیکھے گا. جملہ آگے دیکھو والذین قتلوا، جو لوگ مارے گئے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فلن یضل اعمالهم، ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کریں گے. یعنی جو انسان نکلا اللہ کے راستے میں جیت کے آیا تمہارے غنیمت ہے اور اجر ہے اور مار دیا گیا تو ہم اس کے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے بلکہ اس کے اس مر جانے کے بعد کیا کیا دیں گے آگے کے سارے حوال درست کر دیں گے. دیکھیے جملہ سیہدیہم یصلح بالہم، ہم قریب ان کے مقصود تک ہم پہنچائیں گے اور ان کے حوال کو درست کریں گے. سیہدیہم ان کو ہدایت ملے گی، ان کو مقصود تک پہنچا دیں گے. مرنے کے بعد ہدایت کون سی ملے گی؟ مرنے کے بعد کیا ملے گی؟ ہدایت. یعنی جو ان کی مقصودہ اور ان کی جو تقاضے ان کے کہ ہمیں جنت تک جانا ہے وہ ہدایت مراد ہے. ہم ان کی جنت تک ان کو پہنچائیں گے اور یصلح بالہم ان کے حوال درست کریں گے. لکھا ہے اگر شہید ہونے والا کسی بندے کا کوئی حق اس کے ذمہ تھا تو اللہ اس کے حال کو درست کریں گے. جس کا حق تھا اس کو بلا کر کہیں گے اس کی طرف سے میں دیتا ہوں لے لے، میں دیتا ہوں لے لے. شہید کی طرف سے اللہ سب کا حق ادا کر دیں گے. یہی اس لیے ہوا اس کے حال درست کر دیں گے. بیوی ہوئے گی، بیوی کو اللہ عطا فرمائیں گے، بچوں کو عطا فرمائیں گے، جتنے بھی حقدار ہیں سب کو عطا فرمائیں گے، لیکن اس کے حال کو درست کر دیں گے. یدخلهم الجنت اور داخل فرمائیں گے اس کو جنت میں. سوال جنت کہاں ہوگی؟ کدھر ہوگی؟ کہاں ہوگی؟ فَعَرَّفَهَا عرفہ کے معنی تعارف کروا دیا جائے گا اس کے ساتھ. عرفها اس کے لیے اس کے گھر کا تعارف کرانا، پہچان کرا دے گا. عرفہ کے معنی پہچان. لکھا ہے حدیث میں جناب ابو ہریرہ کی روایت ہے
شہید کی ذات ایک فرشتے کو لگا دیتے ہیں کہ اپنے گھر تک پہنچتا. یہاں سے خطاب ہے اب ایمان والوں سے کہ دیکھو تم جیتے بھی تو تمہارے واسطے اکرام ہے, تمہارے بھی تو تمہارے واسطے جیت ہے, تم شہیدوں پر رویا مت کرو. ہاں روئے وہ جو منکر ہوں حیات شہداء کے, ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. جو زندہ ہے ہمیشہ رکھ دیا جاتا ہے وہ تو خوشیوں میں ہے, ہم اس کے واسطے کیوں روئیں گے, اس نے تو اپنا مقام پا لیا. روئے وہ جو ان کے مقام اور مرتبے سے ناواقف ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, ایمان والو اگر تم مدد کرو گے اللہ کی تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا. آج مسلمان چاہتا ہے کہ ہم خود سے کچھ کر لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے قدم جمانا اللہ کی قدرت ہے. 313 کے قدم جم گئے 1000 کے مقابلے میں کون جمایا؟ اللہ نے کہا اے نبی آپ کے ہاتھوں سے جو کنکری پھینکی گئی تھی وہ ہاتھ آپ کا تھا لیکن پھینکا ہم نے تھا. تمہارا میں سمے تو لیکن بتا وہ قدم جمانا اللہ کے قبضے میں ہے. جب تم دین کی مدد کرو گے, اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا. انسان جو بندہ دین کی دعوت میں لگے گا, جو بندہ قرآن کو پیش کرنے میں لگے گا, جو سنت کو ہم سمجھ کر کے اس میں وقت لگائے گا, اس کے پاؤں جمانا اللہ کا کام ہے. یہ وعدہ کیا اللہ نے. ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد کرے گا, تمہارے قدم کو جما دے گا. اس پر کئی حدیثیں ہیں, کئی واقعات ہیں. اس صحابی تھے جن کا نام ہے عبداللہ بن عباس, حضور کے پیچھے بیٹھے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے کہا غلام بچہ بتا لبیک وصادیک, ایک بار نہیں, دو بار نہیں, 3 بار مخاطب کیا. کیا بولا؟ بچہ بتا لبیک. پھر خاموش ہو جاتا, بالکل خاموش ہو جاتا. 3 دفعہ مخاطب کرنے کے بعد فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک, اللہ کی حفاظت کر, یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کر, اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, اپنے سامنے اللہ کو پائے گا. 10 سال کا بچہ ہے, سید الانبیاء اس کو تربیت دے رہے ہیں اور 3 بار متوجہ کر کے جب بتا رہے ہیں کہ دین کی مدد کر, اللہ کو سامنے پائے گا. اور آگے اللہ فرمایا ہے جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ, اذا سألت فاسأل اللہ, اور جب مدد چاہنا ہو اور جب استعان فاستعن باللہ, مدد اللہ سے چاہ. اور آگے فرمایا اگر ساری دنیا مل کر جمع ہو جائے تو اس کو نفع دینے پر تو نفع اتنا ہی دے گی جتنا نہیں دیا ہے اللہ نے, اور ساری کائنات مل کر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی پہنچائے گی جتنا نہیں دیا. جب قلم بھی مان ڈالا تو تم کو پہنچنے والا ہے وہ قلم لے کر خوش ہو چکا ہے. اس روایت سے معلوم ہوا دین کی مدد کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوگا. اپنے آپ کو اپنے اوقات کو لگانے کی کوشش کرنا. اب آگے اس میں بتائیے ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فأحبط أعمالهم, یہ سب اس سبب سے ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے احکام کو ناپسند کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو عکارت کر دیا. یہ سبب کیا ہے؟ ان کافروں کا حال بیان کیا ہے جن کافروں سے مقابلہ ہوا ہے. ان کا یہ حال کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کراہت ناگواری ناپسند کیا ہے ما انزل اللہ, جس کو نازل کیا اللہ نے, یعنی نازل من اللہ جو کتاب ہے اس کو ناپسند کیا. فأحبط أعمالهم, تو اللہ نے ان کے اعمال کو حق کر دیا, ضائع کر دیا. افلم يسيروا في الارض, کیا وہ لوگ چلے پھرے زمین میں؟ افلم يسيروا في الارض, کیا وہ لوگ نہیں چلے پھرے ملکوں میں زمین میں؟ فينظروا کہ وہ غور سے دیکھ لیتے کیف كان عاقبة الذين من قبلهم, جیسے ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں. دائیں بائیں قوم عاد کی بستیاں, سمود کی بستیاں, لوط کی بستیاں, چلے پھرے نہیں, دائیں بائیں دیکھا نہیں کہ ان کا انجام کیسے ہوا. نہیں دیکھا تو سن لو دمر اللہ علیہم, اللہ نے دے مارا ہے ان کے اوپر اپنے عذاب کو, ان کے گھروں کو تہس نہس کر دیا, ان کی تباہی کر دی. دمر کے معنی ان کے گھروں کو تہس نہس کر دیا. دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها, اور کافروں کے لیے کسی قسم کے معاملات ہونے والے, امثال جمع ہے مثل کی, کافروں کے لیے یہی ہوتا رہے گا. جیسے ان کے گھروں کو تباہ کیا, کافروں کے لیے یہی ہوتا رہے گا, یہ ہوتا رہے گا. اس کی وجہ بیان کی اللہ نے ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لهم, اس وجہ سے ہوا کہ جو ایمان والے ہیں ان کا مولا اللہ ہے اور جو کافر ہیں ان کا کوئی مولا ہی نہیں. مولا کے کئی معنی آتے ہیں, مولا کے معنی کارساز, مولا کے معنی کام بنانے والا, مولا کے معنی نگہبانی کرنے والا. اللہ نے بیان کر دیا ذالک بأن اللہ, یہ سب اس وجہ سے ہے کہ اللہ مولا ہے. اس کا الذین آمنوا, ایمان والوں کا مولا اللہ ہے. وأن الکافرین, اور جو کافر لوگ ہیں لا مولا لهم, ان کا کوئی مولا نہیں. تو وہ حق کے موقع پر تھوڑی دیر کے لیے شکست ہوئی تھی, تھوڑی دیر کے لیے اس کی وجوہات کی بات کرنے میں تکلیف ہوں. لیکن صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے کچھ ساتھیوں کو لے کر اوپر پہاڑ میں چھپ گئے چلنے کے لیے. اس وقت ابو سفیان نے آواز نکالا, اس وقت کافروں کی طرف سے تھے, سردار تھے, ایک ایک کلام لے کے پکار رہے ہیں. اللہ نے کہا جواب مت دینا, خاموش. کبھی مسائل ہوتی ہے بولنے میں, کبھی خاموشی ہے. شکست ہوتا ہے, بہت سے مسلمان مجبور ہیں, زخمی ہیں, پہاڑ کی چوٹی میں بیٹھ کر خاموشی اختیار کیا. اور اس میں کہتے ہیں کہ تمہیں محمد ہے, کوئی جواب نہیں. ابو بکر ہے, کوئی جواب نہیں. تمہیں عمر ہے, کوئی جواب نہیں. ابو سفیان کی زبان سے نکلتا ہے سب ختم ہو گئے, آواز نہیں آ رہی, کوئی جواب نہیں. جناب اوپر کہتے ہیں اللہ کے نبی اجازت دیجیے جواب دوں, کہاں خاموش ہو. اس کے بعد آخر میں ابو سفیان کی زبان سے نکلتا ہے اللہ کے بجائے کہنے کہتا ہے اعل ہبل, جیسا بولتے ہیں اعل ہبل, ہبل بھائی بدھ, جے ہو بدھ کی, جے ہو ہبل کی, اعل ہبل, ہبل کی جے. اس موقع پر آپ نے کہا کہ اللہ اکبر, کسی بھی بدھ کی برائی کے موقع پر خاموشی نہیں, اب کہو اللہ اکبر, اللہ اکبر. ابو سفیان کہتا ہے لنا العزا ولا عزا لکم, ہمارے لیے عزا ہے, وہ عزت دینے والا ہے, تیرے پاس عزا نہیں ہے. اس کے جواب میں تو میری آیت کوٹ کیا, ان سے کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم, ہمارے لیے عزا ہے, تمہارے پاس کوئی بت نہیں ہے. اس کے جواب میں اللہ نے کہا رسول اللہ سے فرمایا کہو اللہ مولانا, اللہ ہمارا کا ساتھ ہے, ولا مولا لکم, تمہارا کوئی کا ساتھ نہیں. اس آیت میں اسی کو پیش کیا گیا ہے کہ کافر کا مولا کوئی نہیں. ہاں حقیقت میں اللہ سب کا مولا ہے کہ پیدا اسی نے کیا, لیکن ان لوگوں نے اللہ کی بات کو نہ مان کر غداری کیا ہے, اس واسطے ان کا ساتھ اللہ نہیں ہے. جیسے ایک باپ کے 4 بیٹے ہوں, ایک بیٹا جس نے بدمعاشی کیا کہ باپ نے کہا اس کو میں نے آگ کر دیا, چاہیے باپ اس کا اب بھی ہے لیکن اس کو آگ کیوں کر دیا, نافرمانی کی وجہ سے. ایسے اللہ نے سارے کائنات کو پیدا کیا ہے, سب کا ساتھ مولا وہی ہے, لیکن کافروں نے بغاوت کی ہے, اس واسطے اللہ نے کہا دیا کہ ان کا مولا میں نہیں, میں ان کا حمایتی نہیں ہوں, ان کے واسطے ذلت یہاں بھی ہے اور وہاں بھی. اب آگے جو آیتیں آ رہی ہیں اس میں متقیوں کے واسطے کیسے کیسے انعامات ہیں, جنت کیسے کیسے بہاریں ہیں, جو ان شاء اللہ آئے گا.